یہ وہ پیشکش سیف الرحمان رمضان کوئز بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کوئز کے 9ویں حلقے کے ساتھ ہم دو ساتھی حاضر خدمت ہیں، محترمہ عائشہ مجاہد اور سیف الرحمان۔ سامعین، آج کی دعا کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کریں گے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ نے کہا، ظاہر ہے کہ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے محبت کا اظہار کر رہے ہوں تو صحابی کا کیا حال ہوا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں بھی یا رسول اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اے معاذ کہ تم کبھی بھی اپنی نماز کے آخر میں ان کلمات کو ادا کرنا نہ بھولنا۔ وہ ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ ہیں وہ کلمات جو آج دعا کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیارے صحابی سے یہ فرمایا کہ واللہ مجھے تم سے محبت ہے، تو اس میں ہمارے لیے بھی تو سامعین ایک پیغام ہے نا۔ واللہ انی لأحبک، یہ کہہ کر خطاب فرمانا، قسم کھانا اور کہنا کہ مجھے تم سے پیار ہے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی طرف مائل کرتی ہے یا ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کے لیے جس فرد سے بھی محبت ہو، ہمیں اس سے اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کیا ہے، بلکہ ایک اور حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص وہاں سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے نا اس آدمی سے بہت پیار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کو بتا دیا کہ تمہیں اس سے پیار ہے، دوستی ہے، محبت ہے؟ کہتے کہ نہیں، بتایا تو نہیں میں نے۔ کہتے نہیں، اسے اس کے علم میں لے آؤ، اس کو بتا دو۔ یہ اٹھے اور جا کے ان سے کہا کہ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ اللہ تم سے محبت کرے جس کے لیے تم نے مجھ سے محبت کی ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کا مطلب کیا ہے، یہ ذرا ایک سوالیہ نشان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دبورا کل صلاۃ، ہر نماز کے آخر میں یا ہر نماز کے بعد۔ اب دبر کا جو لفظ ہے یہ پیٹھ کے معنی میں آتا ہے۔ اس میں اگر عائشہ جی آپ سے سوال پوچھیں کہ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کا کیا مطلب ہے، تو اس میں آپ کو 2 نقاط بتانے ہوں گے۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ کیا یہ دعا صرف فرض نمازوں کے بعد پڑھنی ہے، یا اللہ کے رسول نے تو کہا کہ ہر نماز تو نفل بھی ہوتے ہیں، اس میں سنتیں بھی ہوتی ہیں، سنتوں کے بعد بھی پڑھی جائے، نفلوں کے بعد بھی پڑھی جائے، وطروں کے بعد بھی پڑھ لی جائے۔ یہ ایک پہلو اس میں موجود ہے۔ اس بارے میں فرض ہوں، نفل ہوں، یعنی چونکہ سنت اور نفل یہ سب عربی میں یا اسلامی شریعت میں، فقہ میں اس کو یہ نفل شمار ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی جو تخصیص نہیں کی گئی کہ فرضوں کے بعد ہی پڑھی جائے یہ دعا، تو یہ بھی رائے آئی کہ ہر نماز کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، سنتوں کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، نفلوں کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور دبور کل صلاۃ کے اس کے معنی میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال ہے کہ اس میں
نماز ختم ہونے سے پہلے بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے اور نماز ختم ہونے کے بعد بھی اس سے مراد لی جا سکتی ہے. یعنی دوسرا پہلو یہ نکلایا. ایک تو پہلو نقطہ یہ کہ فرض، سنت، نفل اس میں اس کے آخر میں پڑھی جائے، اس کے بعد پڑھی جائے، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ صرف سلام پھیرنے کے بعد پڑھی جائے یا اس سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو ابن القیم کی رائے یہ ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کا مطلب اس میں، اس مفہوم میں، اس عبارت میں، اس لفظ میں یہ معنی بھی پوشیدہ ہے کہ چاہے تو آپ سلام پھیرنے کے بعد پڑھیں، چاہے سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا مانگ لیں. یہ دونوں معنی اس میں پوشیدہ ہیں. سامعین، کل کے حلقے سے ہم نے یا 8ویں پارے سے سورہ الاعراف کا آغاز ہوا تھا، اور آج ہم سورہ الاعراف ہی کے موضوعات کو اپنا رہے ہیں. گو آج 9واں پارہ ہے اور 9ویں پارے میں سورہ الانفال بھی شروع ہو جاتی ہے، لیکن موضوعات سورہ الاعراف کے اتنے زیادہ ہیں کہ ان میں سے پھر انتخاب کرتے کرتے بھی، بہت چھانٹ کرتے ہوئے بھی ہم چند صرف سورہ الاعراف تک ہی محدود رہ پائے ہیں. اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے ایک بات کہی تھی، وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کر لی، اس کی اتباع کر لی، تو پھر تم خسارے میں جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. سوال یہ ہے کہ صرف اللہ کی طرف بلانے پر وہ اتنا بڑا نتیجہ کیوں نکال رہے تھے؟ اس قوم کے سرداروں نے یہ نتیجہ کیسے نکال لیا کہ اگر تم نے اس نبی کی پیروی کی تو پھر برباد ہو جاؤ گے؟ بربادی تک پہنچا دیا اپنے آپ کو، اپنی قوم کو ان سرداروں نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور قرآن پاک نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا. کیوں کہا تھا؟ یہ دراصل اس قوم کا ہی معاملہ نہیں ہے، بلکہ پوری انسانی تاریخ پہ جب نظر ڈالیں، انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے جب ان کی تاریخ پر نظر ڈالیں، اور آج کل کے دور میں بھی یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں بگڑے ہوئے لوگوں نے حق اور دیانت کی روش میں یہی خطرات محسوس کیے ہیں. اس میں تو ہماری تباہی بربادی ہو جائے گی. ہر دور کے، ماضی کے بھی، حال کے بھی، مستقبل کے بھی، جو مفسد لوگ ہوتے ہیں، جو فساد برپا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہی خیال رہا ہے کہ تجارت، سیاست اور دنیا کے دوسرے معاملات میں اگر جھوٹ نہیں بولیں گے، اگر بے ایمانی نہیں کریں گے، اور اگر بد اخلاقی نہیں کریں گے، تو پھر ہمیں تو خسارہ ہو جائے گا، ہمارے تو آمدنی کم ہو جائے گی. آمدنی کم ہو گئی تو پھر گئے ہم خسارے کی طرف. تو یہ تصور آج بھی دنیا میں پایا جاتا ہے. آج بھی آپ خود مسلمانوں میں ہی ایسے لوگ موجود ہیں، آپ ان سے جب کہتے ہیں نا کہ بھئی بے ایمانی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کم نہ تولو، کہتے ہیں کہ یہ پورا نہیں ہوتا، اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر خسارہ ہو جائے گا. خسارہ ہوگی تو ہم کوئی خسارے کے لیے تھوڑی تجارت کر رہے ہیں، ہم تو فائدے کے لیے کر رہے ہیں. فائدہ اسی صورت میں ہے کہ جھوٹ بولو. سیاستدان بھی یہی کہتے ہیں اور تاجر حضرات بھی یہ کہتے ہیں، خاص طور پہ جو بڑے تاجر ہیں وہ تو یہی اسی اسلوب پر عمل پیرا ہے عموماً، الا من رحم ربہ. تو یہ جو انداز تھا شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کا، ان کا یہ کہنا کہ اس کی نبی کی پیروی نہ کرنا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، یہ ہر دور کے لوگوں کا قول یہی ہے جو کہ غلط راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، کہ ان کو یہی نظر آتا ہے کہ اگر ہم بے ایمانی کریں گے، اگر ہم کچھ مال ناپ تول میں کمی کریں گے، اگر ہم دوسروں کو دھوکہ دے کے کچھ جمع کریں گے تو ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم خسارے میں چلے جائیں گے، ہم تو برباد ہو جائیں گے. دوسرا موضوع، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک آیت میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، کہ جب بھی کسی قوم میں نبی بھیجا گیا تو اسے ہم نے، اس قوم کو آزمائشوں میں مبتلا کیا، امتحانوں میں ڈالا، تاکہ ان کے دل نرم ہوں. ان کے جب سختی آتی ہے تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو آزمائشیں اللہ تعالیٰ اس لیے نازل فرماتا ہے کہ وہ قوم یا وہ فرد جو کہ آزمائش کے شکار ہو رہا ہو، وہ اللہ کی طرف رجوع کرے.
اس کے دل میں اتنی نرمی آئے کہ وہ اللہ کے رسول کی بات سننے والا ہو. لیکن ہوا کیا کہ جب سختیاں آ گئیں پھر بھی اللہ کی طرف نہیں آئے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ یہ تو سختیوں کے باوجود ان کے دل نرم نہیں ہو رہے اور یہ اپنی اسی گمراہیوں پر چلے جا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا فیصلہ کیا. دوسرا فیصلہ کیا ہوا کہ ان کو پھر ان پر نعمتوں کی بارش کر دی. حالانکہ وہ غلط راستے پر ہیں، غلط راستے پر ہونے کے باوجود ان پر نعمتوں کی بارش کرتا چلا گیا اللہ تعالیٰ. بس یہیں سے ان کی بربادی شروع ہو گئی. جب ان کو نعمتیں ملنی شروع ہوئیں تو انہوں نے اور کہنا شروع کیا، جی اچھے برے دن، اچھے دن یہ تو ہر قوم میں آتے ہیں، یہ تو ہمارے آبا و اجداد میں بھی آتے رہے ہیں. پہلے وہ یہ مصیبت میں تھے، اس مصیبت، کتنی غربت میں دن گزارے تھے، اب تو ماشاءاللہ اتنا پیسہ ہے اور اب تو ہمارے پاس، ہم سے لگتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا جو ہمیں اتنا مال دیا ہے. اور وہ اس ساز نے خوشحالی کے اس فتنے میں مبتلا کر دیے گئے. اور خوشحالی جو ہے وہ غربت سے زیادہ بڑا فتنہ ہوتا ہے، بڑی آزمائش ہوتی ہے. اور یوں ان کی بربادی شروع ہوئی، نعمتوں کی بارش ہوئی. خدا نے بالآخر، اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کو اپنی گرفت میں لیا اور پھر عذاب بھیج دیا، اور اس عذاب میں وہ پوری کی پوری قوم تباہ کر دی گئی. اس لیے کبھی کسی مالدار کو دیکھ کے یہ خواہش اپنے دل میں ہمیں نہیں لانی چاہیے کہ ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ ہمیں نہیں ملا، اس کو تو ان پڑھ سا ہے، جاہل سا ہے، پھر بھی اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، بلین اور بلین ہے، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ تصور انسان کو شیطان کے راستے کی طرف لے جا سکتا ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اس سے آدمی کو دور رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے، غربت کے حال میں رکھے اور اگر فراوانی کے حال میں رکھے، اس کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اسی میں ہماری کامیابی ہے، ورنہ پھر دونوں صورتوں میں ناکامی ہو جائے گی. پھر اس صورت میں سورہ الاعراف میں بنی اسرائیل کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت تفصیل سے آیا ہے، اس کے بہت سے واقعات آئے ہیں. اب ہم ابتدا کر لیتے ہیں فرعونیوں سے ہی. فرعون کا لفظ آپ نے اکثر سنا ہے، اور تصور یہ ہے کہ فرعون کو یہ بادشاہ تھا اور وہ حاکم تھا، سردار تھا، جو بھی تھا، وہ بڑا ظالم تھا، اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. یہ لیکن فرعون کے معنی کیا، کبھی آپ نے غور کیا کہ فرعون کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فرعون کے معنی ہوئے سورج دیوتا کی اولاد. فرعون کوئی ایک شخص نہیں ہے، فرعون وہاں کے حکمرانوں کا لقب تھا. جو حکمران بھی آتا اس کا وہ فرعون کہلاتا تھا. لیکن اس کے فرعون کے لفظی معنی ہیں سورج دیوتا کی اولاد. اور وہ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، اور سورج کو ان کی زبان میں را کہا جاتا تھا. رے اور عین، رے کے اوپر زبر، را. اور اس را کے بارے میں قدیم مصریوں کا یہ خیال تھا، جو کہ 24 اور 25 قبل مسیح کی بات ہے. یہ یعنی 25 قبل مسیح کی بات ہے کہ 24-25 سال پہلے قبل مسیح میں یہ لوگ گزرے ہیں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ را جو ہے وہ سب سے بڑا خدا ہے، جو کہ سورج ہے. اور یہ قدیم مصریوں کا یہ تصور تھا. اور یہ ذکر ہو رہا ہے ان کی بھی 5ویں نسل تھی، 5ویں بادشاہ یا 5واں دور تھا، جس میں وہ را کو سب سے بڑا خدا مانتے تھے. اور اس کے لیے ان کے جہاں جو آثار ملے ہیں، اس کے نشانی انہوں نے، جس طرح سورج گول ہوتا ہے، اس طرح ایک گولائی میں ایک ڈیزائن بنایا ہوا تھا پلیٹ کی طرح، کہ اس کو کہتے تھے یہ قرص شمس ہے. اور جس طرح دوپہر کے وقت سورج انتہائی تمازت کے ساتھ ہوتا ہے، تپش کے ساتھ ہوتا ہے، اس وقت اس کی ایک تصور بنا کے، اس کی تصویر بنا کے کہتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا را، ہمارا سب سے بڑا خدا. اور قدیم مصری سورج کو سمجھتے کیا تھے؟ اس کو مہادیو سمجھتے تھے، یا یوں کہیے کہ رب اعلیٰ سمجھتے تھے. اور فرعون جو تھا، خاص طور پہ جو فرعون موسیٰ، وہ اسی رب اعلیٰ یا اسی سورج کی پوجا کرنے والا اپنے آپ کو اس سے منسوب کرتا تھا.
اور اسی لیے جب سورج رب اعلیٰ ہے تو پھر اس کی طرف منسوب بادشاہ بھی اس نے پھر نعرہ لگایا تھا کہ انا ربکم الاعلی، لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے سامعین کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام کیا تھا؟ یہ اکثر پوچھا جاتا ہے اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں فرعون ہی تھا۔ نہیں، فرعون نہیں تھا، فرعون تو اس کا لقب تھا۔ اس کے بارے میں مختلف آراء آنے کے بعد بالآخر مصر کے جو موجودہ دارالافتاء ہے جہاں سے فتوے جاری کیے جاتے ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے یا یہ ایک بیان جاری کیا ہے کہ مفسروں اور تاریخ کے علماء کا ان کی جو مختلف تحریریں ہیں اور ان کے جو خیالات ہیں ان کو پڑھنے کے بعد، ان کو دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ وہ فرعون جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس کا نام تھا رمسیس دوم، رمسیس الثانی۔ تو رمسیس دوم ہو یا کوئی اور ہو، لیکن اگر اپنی جنرل نالج کے لیے یہ ہم نے یہ نام شامل کر دیا ہے کہ اس کا نام رمسیس دوم تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کچھ دوسری آراء بھی ہیں، کچھ اس کے رمسیس کے ساتھ ایک اور نام شامل کر کے وہ بھی دوسرا نام بھی بناتے ہیں، لیکن زیادہ مشہور یہی ہے کہ رمسیس جو تھا نا وہی اس دور کا فرعون تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ اچھا، اس فرعون کا قرآن پاک میں ذکر کتنی مرتبہ ہوا ہے یا کتنے مقامات پر ہوا ہے؟ تو وہ 71 مقامات پر اس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک میں فرعون کا۔ قوم فرعون کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کے جب معجزے دیکھے تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ شعیب علیہ السلام کی قوم کی تو ہمیں دیکھ لیا نا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم یا اس فرعونیوں کے سامنے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور کہا کہ میں اللہ کا پیغامبر ہوں اور تمہارے لیے اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، تو وہاں فرعونیوں نے یا فرعون کی قوم نے ان معجزوں کو دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ تمہیں یہاں سے نکال دے گا، تمہیں اس ملک سے، اس سلطنت سے، اس حکومت سے تمہاری چھٹی ہو جائے گی، تمہیں نکال دے گا۔ انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ تمہیں تمہاری زمین سے ہی بے دخل کر دینا چاہتا ہے، نکال دینا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ بہت واضح ہے اور بہت نمایاں ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مان لینے کے بعد مطلب یہ ہوگا کہ پھر نبی ہی کی برتری ہوگی، نبی ہی کا درجہ سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا اور نبی کی ہر بات ماننا پڑے گی، اور نبی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا حاکم، کوئی دوسرا بادشاہ، کوئی دوسرا ایسا فرد نہیں ہو سکتا جس کی اطاعت کی جائے اور جس کی سرپرستی قبول کی جائے۔ حاکم اعلیٰ پھر اس وقت حاکم اعلیٰ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس کے نمائندہ کہہ لیں پھر وہ نبی ہی ہوگا جو سب سے بڑا حکمران ہوگا۔ تو اس طرح فرعون اور اس کے جتنے بھی دوسرے سردار تھے ان سب کی حکومت کا خاتمہ ہو جانا تھا، تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے، اس کے جادو سے بچو ورنہ یہ تمہیں اس سلطنت سے، اس ملک سے ہی نکال دے گا، تمہیں اس زمین سے ہی نکال دے گا۔ لیکن جب فرعون کے دربار میں پورا واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فرعون نے جادوگروں کو بلایا، جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ تم اپنی لاٹھی پھینکو، جو تمہیں سمپولیے نظر آ رہے اتنے بے شمار، جو کہ جس نے لوگوں کو ڈرا بھی دیا ہے، تو تمہیں اپنے لاٹھی پھینک دو۔ انہوں نے لاٹھی پھینکی تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اژدہے نے ان کے سارے انچر پنچر سب کچھ کھا لیے، نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے فوراً سجدہ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیا چیز تھی یا ایسی کیا بات تھی جس نے ان جادوگروں کو اتنا ایک لمحے میں قائل کر دیا کہ وہ اپنے جادو وادو سب بھول کے اور وہ سجدے میں چلے گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے خدا پر۔ اس کی وجہ یا اس کی جب تفسیر پڑھی جاتی ہے تو مختلف مفسرین نے جو اس کی تفسیر کی ہے اس کا خلاصہ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ
موسیٰ کی لاٹھی جو اجدا بنی اور سب کچھ نگل گئی تو پھر جادوگروں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو کارنامہ ہوا ہے یا یہ جو کام ہوا ہے یہ جادو نہیں ہے. جادو ہم سے بڑا جادو کون جان سکتا ہے, جادو کا علم. ہم تو جادو کے علم سے واقف ہیں لیکن یہ جادو نہیں ہے. یہ جادو نہیں ہے تو پھر یہ لازماً یہ آدمی سچا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ یا حاکم اعلیٰ یا اوپر والے کی کرامت ہے, اس کی قوت ہے کہ جو اس نے ہمارے جادو کا پورے سب کے سب جادوؤں کا ہمارا یہ حال کر دیا ہے. تو ان کو اندر سے ان کے دل سے یہ محسوس ہوا کہ بس اب تم سجدے میں گر جاؤ, تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. اور انہوں نے سجدے میں وہ گر گئے اور انہوں نے مان لیا رب العالمین کو, اللہ رب العالمین پر وہ ایمان لے آئے. اتنا پختہ ایمان لائے کہ جب فرعون نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اب سزا دوں گا, میں تمہیں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا, انہوں نے کہا کچھ بھی کر لو, ہم تو ایمان لے آئے. یہ ہے پختہ ایمان کہ جو اس طرح کے خوف اور اس طرح کی دھمکیوں کے سامنے کبھی دبتا نہیں ہے. پھر سامعین, بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا کے سینا کی طرف لے آئے, یعنی یوں کہیے کہ بحر احمر کے اس طرف لے آئے, تو پھر وہ کوہ طور پر گئے. کوہ طور پر جانے کے بعد بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. ایک سونے سے ایک بچڑا بنایا, اس کی پوجا شروع کر دی. اس کی کیا وجہ تھی؟ بچڑا ہی ایسی کیا خاص بات تھی کہ انہوں نے اس کی باقاعدہ پوجا شروع کر دی؟ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ خود مصر میں جہاں وہ بہت مقہور اور مظلوم بنا کر رکھے گئے تھے, وہاں کے لوگ گائے کی پوجا کیا کرتے تھے, گائے کی پرستش کیا کرتے تھے. اور یہ پرستش ان کو اتنی زیادہ متاثر کیے ہوئے تھی, حالانکہ یہ مظلوم تھے, حالانکہ یہ غلام قوم تھی فرعونیوں کے مقابلے میں ان کے سامنے, لیکن متاثر تھے اس سے. اب جیسے ہی ان کو آزادی ملی تو وہی تصور جو ان کے ذہنوں میں رچ بس گیا تھا وہ سامنے آ گیا. تو انہوں نے حقیقی گائے تو پتہ نہیں ملتی نہ ملتی, انہوں نے ایک بچڑا, ایک جعلی خدا, ایک مصنوعی خدا بنا لیا, مصنوعی بچڑا بنا کے اس کو گائے سمجھ کے یا اس کو بچڑا سمجھ کے اس کی پوجا شروع کر دی. اس کے بعد پھر واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 لوگوں کو لے کر کوہ سینا گئے. کیوں گئے 70 لوگوں کا؟ یہ پہلے بھی تو خود ایک نبی بھی گئے تھے, یا تو سب کو لے کے جاتے. یہ 70 لوگوں کو ان کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ ان کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ ساری کی ساری قوم کو اس پہاڑی پر لے جانا ممکن نہیں تھا, تو ان میں سے 70 افراد کا, جو کہ بڑے بڑے نامور افراد ہو سکتے تھے بنی اسرائیل کے, ان کو وہ منتخب کر کے وہاں لے جایا گیا تاکہ وہ سب اپنی قوم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگے کہ یا اللہ ہماری قوم نے یہ جرم کیا ہے کہ جو انہوں نے بچڑا بنایا اور بچڑے کی پوجا شروع کر دی. ہم تجھ سے ان کی طرف سے اپنی طرف سے ہم معافی مانگنے آئے ہیں اور ہم تیری اطاعت کو قبول کرتے ہیں اور دوبارہ سے ہم تیری اطاعت میں آتے ہیں, اور آئندہ سے کبھی ہم اس بچڑے کی طرف اور کسی اس طرح کی کسی جھوٹے خدا کی طرف نہیں آئیں گے. یہ تھا وہ مقصد جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر کوہ سینا پر گئے تھے. پھر ایک واقعہ آتا ہے اسی سورہ الاعراف میں کہ جس میں عام طور پہ اس کو ہفتے کے دن کا واقعہ کہتے ہیں, سبت کا واقعہ کہتے ہیں, سبت ویسے بھی سیٹرڈے کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے ایک قانون مقرر کر دیا. قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح آتا ہے کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, اس بستی کے بارے میں پوچھو جو کہ سمندر کے کنارے قائم کی گئی تھی. اور اس بستی کے لوگوں کو یہ کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن تم کوئی کام نہیں کرنا, تمہیں تو کوئی شکار نہیں کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش اس طرح کی تھی کہ ہفتے کے دن اس سمندر میں بہت مچھلیاں آتی تھیں اور ان کو منع تھا کہ یہ مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے. تو انہوں نے پھر ہیلے بہانے سے کئی کام کیے. وہ ایک اور الگ موضوع ہو جائے گا, ذرا دوسری طرف چلے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی اس قوم کو آزمایا کہ ان سے کہا کہ تم ہفتے کے دن یہ کام نہیں کرنا, اور ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں مچھلیاں کنارے کی طرف آتی نہیں تھیں, اور ہفتے کے دن اتنی زیادہ آتی تھی کہ سامنے اچھل رہی تھی کہ پکڑ کے دکھاؤ, ہمیں نہیں پکڑ سکتے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے. تو انہوں نے اس قانون کی بھی خلاف ورزی کی. اب اس بستی کا کیا نام ہے؟
جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اس بستی کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس کا نام، جو موجودہ نام ہے، وہ ایلات ہے۔ اگر آپ خبروں میں بھی کبھی کبھی آپ یہ لفظ آتا ہے، جب ہم مقبوضہ فلسطین میں موجود اپنے بھائیوں کے بارے میں ان پر ہونے والے ظلم سے متعلقہ کوئی خبر آتی ہے ہمارے پاس، تو ہم اس جب نشر کر رہے ہوتے ہیں تو اگر اس مقام پر ہو تو ایلات کے مقام کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو اس کا ایک نام ایلات ہے، ایک ایلیا ہے، اور ایک ایلوت۔ ایلوت اس سے آگے پیچھے ہو جانا کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور آج کے اس پروگرام کا آخری موضوع جس کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ سابقہ موضوعات سے بھی زیادہ شاید یہ ہمارے اپنے آج کل کے حالات میں یہ نقطہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا ذکر کیا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ یہ ایک فرد کا ذکر کیا اللہ نے، اور وہ فرد کون تھا اس کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں، لیکن اس کا مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص تھا جو کہ بہت بڑا عالم تھا اپنی قوم کا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سینا میں گئے تھے نا، تو انہوں نے کہا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور یہ کہتے ہوئے جانا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے، اس کے اندر تو بہت جبارین، بہت طاقتور لوگ رہتے ہیں، تو پہلے ان کو نکالو تو پھر ہم وہاں داخل ہوں گے، یا ہم اس بستی میں داخل ہوں گے۔ تو وہ جو جبارین ہیں تھے نا، جن کو جبارین کہا گیا، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا، تو ان جبارین کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جس کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے، اور بہت بڑا عالم، تورات کے مطابق، تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، اس پہ پھر ہمارے مفسرین نے، قرطبی نے اور طبری نے، دوسرے مفسرین نے بھی اس کے حوالے دیے ہیں۔ گو ہم ان حوالوں پر زیادہ یقین نہیں کرتے، لیکن اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کے تھا جس کے اللہ تعالیٰ نے جس کی تعریف کی کہ ہم نے اس کو بہت سی آیات، بہت سی نشانیاں دی تھیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا یہ شخص تھا ان طاقتور لوگوں میں، اور اس کا نام یہاں پر آتا ہے بلعام بن باعورہ، اس کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ تورات کی وہ جو، چلیے بلعام ہو یا کوئی اور نام ہو، لیکن بلعام نام تو یہی ہے۔ ہمیں اس کی دیکھنا ہے کہ اس کی وہ کیا باتیں تھیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو یہاں پر اس کی مثال پیش کی ہے۔ کہ پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بہت بڑا عالم تھا، عالم اتنا بڑا تھا کہ تورات کے مطابق وہ اس کے سامنے ایک مجلس میں 12,000 افراد قلم دوات لے کے بیٹھتے تھے، اور یہ ان کو لکھواتا اور یہ ان کو تعلیمات دیتا، اور وہ لکھتے چلے جاتے۔ اتنا بڑا یہ عالم تھا۔ ایک جملہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو اتنا اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا کیا تھا، اور اتنا بڑا اس کو مقام اور مرتبہ دیا تھا کہ وہ اپنی ایسے نظر اٹھاتا تو عرش کو دیکھ لیتا تھا۔ یہ بھی تورات کا جملہ ہے، ہمارا نہیں ہے، ہم اس پہ یقین نہ کریں گے نہ اس کو جھٹلائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے ان اسرائیلیات کے بارے میں۔ لیکن یہ شخص آخر میں ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں اس آیت میں بھی یہاں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ پھر اس علم کو، اس کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ گئی، اتنا زیادہ، اتنی نشانیاں اس کو دی گئی تھیں، اس سے اس کی توجہ ہٹ گئی، اور یہ دنیا کی مال و متاع کے پیچھے پڑ گیا۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ دنیا کا کتا بن گیا، اور دنیا کا کتا بنتے ہوئے یہ بس اتنا زیادہ کہ، اور کتا بھی ایسا کہ جس کو اگر تم مارو تو بھی اس کی زبان لٹکتی رہے لالچ کی وجہ سے، اور اگر تم اس کو کچھ دے دو تو بھی اس کی زبان لالچ میں، اور اس کا لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اس کا بھی یہی حال ہو گیا تھا کہ اس کا لالچ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے یہ کیوں بات کہی کہ یہ مجھے آج کل کے حالات کے لحاظ سے یہ سب سے زیادہ اہم موضوع لگتا ہے کہ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ سرمایہ داری کا دور ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں جس طرح لوگ پیسے کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں، تو پیسہ پیسہ پیسہ، دولت دولت، اور ڈالر ڈالر، اور ریال ریال، اس کا جو چرچا ہے یا اس کی جو تگ و دو ہے اس کے لیے، اس میں اتنا زیادہ آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے
کہ ہم صرف دنیا کے ہو کر رہ جائیں اور جس منزل کو ہم پہنچنا چاہتے ہیں جنت تک وہ پھر ہماری راہ کھوٹی ہو جائے. اور بہت سے علماء آپ کو مل جائیں گے جو کہ بلعام بن باورا بنے ہوئے ہیں. علم کو انہوں نے دنیا کی خاطر بیچ دیا ہے. وہ دنیا کے پیچھے اتنے زیادہ پڑ گئے ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ مولانا کہلوانا تو لازمی سمجھتے ہیں, لیکن ان کی جو کرتوت ہیں, جو کارنامے ہیں یا کام ہیں, وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان سے کہا جائے کہ یہ ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا. کیونکہ وہ ممنوع کام جو کہ جس میں کرپشن بھی ہے, جس میں پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ہیں, وہ ان کی طرف منسوب ہو رہے ہیں. اور وہ اس میں بڑے ایسے, ہم کسی ایک فرد کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس شخص کا ذکر کیا ہے تو دنیا کے ہر دور میں یہ اس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں اور امت اسلامیہ میں بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے امت اسلامیہ کو اس طرح کے لوگوں سے اور اس طرح کے لوگوں کے جو خیالات ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. یہ ہے اس کا اصل مقصد, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ یہ دنیا کا کتا بن گیا تھا, اور دنیا کے کتا بننے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, بچائے رکھے, ہم اس طرح کی حرکتوں کی طرف نہ جائیں. اب آتے ہیں ہم آج کے دوسرے حصے کی طرف, اور اس میں ہم سوالات کی شکل میں ان معلومات کا اعادہ کریں گے انشاءاللہ. سامعین, قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیے جانے والے اسپیشل پروگرام رمضان کوئز کی شرائط و ضوابط سے واقفیت بہت ضروری ہے. 15 سال سے کم عمر افراد رمضان کوئز میں حصہ نہیں لے سکتے. انعام کا حقدار بننے کے بعد اگلے کسی بھی حلقے میں حصہ نہیں لیا جا سکتا. اگر کسی نے انعام جیتنے کے بعد پھر حصہ لے لیا اور دوبارہ بھی اس کا نام ڈرا میں نکل آیا تو پھر دونوں انعامات کینسل ہو جائیں گے. کسی اور کے نام سے پروگرام میں حصہ لینا خلاف قانون اور خلاف اخلاق ہے. پروگرام میں اپنا وہی نام بتائیے جو آپ کے قطری آئی ڈی میں درج ہے. انعام کا حقدار بن جانے کے بعد اپنے قطری آئی ڈی کی کاپی اور موبائل نمبر اس ای میل پر ارسال فرمائیے: ramadanquiz@urduradio.qa. رمضان کوئز میں حصہ لینے کے لیے ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. یہ پروگرام قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. جزامین, قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیے جانے والے پروگرام رمضان کوئز میں اب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اور جی سامعین, پہلی کال, پروگرام کی پہلی کال, رمضان کوئز. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. پلیز ذرا ریڈیو کی آواز بند کر کے پھر بتائیے جی, نام کیا ہے بھائی؟ اپنا نام بتائیے. عبد الشکور. ابا جی کا نام؟ سوری, محمد عباس. جی جناب عبد الشکور صاحب, آپ بتائیں کہ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد آج جو دعا بتائی گئی ہے پڑھی جانے والی کون سی ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ماشاء اللہ, بہت شکریہ جی. السلام علیکم. پروگرام رمضان کوئز. ہیلو ہیلو, ریڈیو کی آواز کم کر دیں پلیز. اس طرح سے کال بہت ڈسٹرب ہوتی ہے, ہم ڈسٹربنس والی کالز نہیں لے سکتے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ریڈیو کی آواز کم محمد وسیم اکرم. جی وسیم جناب. بھائی ریڈیو کی آواز کم کر دیں. ہاں, میں نے بند کر دیا. جی جناب, آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ واللہ مجھے تم سے محبت ہے, تو اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے, کیا پیغام ہے؟ اس میں یہ پیغام ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ اسے بھی خوشی ہو اور یہ جو ہے نیک کام میں وہ بھی اس محبت میں مزید اضافہ ہوتا ہے اس طرح. جی بہت شکریہ جناب. بہت شکریہ وسیم بھائی. اللہ حافظ. سائن پروگرام ہے رمضان کوئز اور ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب, نام بتائیں. محمد لقمان. شمس الضحیٰ صاحب, آپ بتائیں کہ اپنی محبت کے بارے میں بتا دینے کے حوالے سے کون سی حدیث بیان کی گئی ہے ابھی سردی میں جو ذکر ہوا؟ جی جی جی, یہ معاذ بن جبل کی بھی حدیث نہیں, یہ نہیں دوسری ایک اور حدیث بیان کی. جی جی, اس میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, تو اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول سے میں ایک شخص گزر رہا تھا
تو اس کے بارے میں بتایا کہ اس سے میں محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے ان کو بتا دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور ان کو بتا دو. تو انہوں نے بتایا. تو انہوں نے بھی کہا کہ جس طرح جس کے لیے تم محبت کرتے ہو میں اللہ کے لیے میں بھی اللہ تم سے محبت کرے. کے لیے تم نے مجھ سے محبت کی. بہت شکریہ شمس الدین. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم. پروگرام رمضان کوئز. ہیلو. ہیلو وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. نعیم. حفصہ نعیم. جی حفصہ جی آپ بتا سکتی ہیں کہ نماز میں سلام پھرنے کے بعد آج کون سی دعا بتائی گئی ہے؟ جی میں بتا رہی ہوں. ایک سیکنڈ. دیکھ کے پڑھنے والی بات ہے یہ تو. نہیں دیکھ پڑھنا. نہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا علی شکرک و ذکرک و حسن عبادتک. اللہم انا علی شکرک و ذکرک. اللہم اعنی الف پھر عین پھر نون پھر یہ اعنی علی ذکرک. میری مدد فرما اپنے ذکر کے. اور ذکر کہتے ہیں جو زبان سے تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ ذکر. امید کہ آپ اس پہ تھوڑا سا مشق کر لیں گی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ڈیزائن پروگرام ہے رمضان کوئز اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد محتسم بشر. جی جناب آپ بتائیے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کا کیا مطلب ہے, یعنی اس کے بارے میں کیا ڈیٹیلز بتائی ہیں سب نے بھی. ہر نماز کے بعد دبور کل صلاۃ, اس میں دو نکات بیان کیے. ہر نماز کے بعد یعنی ہر نماز کے آخر یعنی سنت بھی ہو سکتا ہے, نفل بھی ہو سکتا ہے, یا فرض نماز بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا اور ایک بتائے کہ یہ سلام پھیرنے کی پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں یا سلام پھیرنے کی بعد, دونوں معنی پا جاتے ہیں. ماشاءاللہ. بہت شکریہ جناب. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پروگرام ہے رمضان کوئز. اپنا نام بتائیے. محمد انعام الحق محمد عثمان. جی جناب آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں, سرداروں کے بارے میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کر لی تو برباد ہو جاؤ گے, خسارے میں رہو گے. کیوں کہا؟ یہ اس وجہ سے کہا کہ جب بھی انبیاء کرام نے اللہ کے دین کی دعوت دی تو وہاں کے بڑے بادشاہوں اور حکمرانوں نے اپنی قوم کو کہا تاکہ ان کی حکمرانی باقی رہے, کہا کہ اس کی پیروی مت کریں نہیں تو آپ نہیں. یہ حکمرانی کی طرف اس کا اشارہ ڈائریکٹ نہیں جا رہا, بلکہ یہ کسی اور خرابی کی طرف اس کا نشاندہی کی گئی ہے. حکمرانی کی بات نہیں ہے بھائی. یعنی یہ پوری انسانیت کا یہ وتیرہ رہا ہے نا کہ انبیاء کے پیچھے نہ جائیں. نہیں یہ بات نہیں ہے بھائی, یہ بات نہیں ہے. یہاں رمضان کوئز میں ہم حصہ لیتے ہیں تو کوشش کریں کہ جو بات بتائی گئی ہے اور اس پہ توجہ دیجیے گا. ابھی آ جائے گا انشاءاللہ, لیکن اپنی معلومات کے تحت بات نہ کریں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام عبید میاں بن صدیق میاں. جی آپ مجھے جو ہے یہ بتائیے کہ سلام پھرنے کے بعد جو دعا پڑھنی ہے تو ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 پوائنٹس اس کے بتائیے. ہر نماز کے بعد مطلب فرض, سنت, نفل وہ پورا پڑھ سکتے ہیں, اور کیا بولتے ہیں سلام سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. سلام پھرنے کے بعد بھی یا پہلے بھی. بہت شکریہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف فرضوں کے بعد پڑھے, یہ بھی اس میں مفہوم شامل ہو سکتا ہے کہ ہر نماز کے بعد, جس طرح کہ ہم دوسری بہت ساری دعائیں ہیں وہ نماز پڑھنے کے بعد کہا گیا اور فردوں کے بعد پڑھی جاتی تھی, لیکن اس میں دونوں مفہوم شامل ہیں. اللہ حافظ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الماس عبدالغفور. الماس عبدالغفور. جی آپ بتائیے کہ یہ جو بات آئی ہے کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کر لی تو برباد ہو جاؤ گے, سرداروں نے کہا, تو کیا مطلب ہے اس کا, کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب کہ اگر ہم اگر وہ لوگ اپنی سیاست اور ان سب کو چھوڑ دیں گے تو وہ جو ہے خسارے میں آ جائیں گے. وہ دنیا کی لالچ کی وجہ سے ان لوگوں نے ایسی بات کی کہ اگر ہم پیروی کریں گے تو قریب ہے, لیکن ذرا ٹو دی پوائنٹ آ جائے تو بات واضح ہوگی زیادہ.
ورنہ پھر ہمارے انعام بھائی کہیں گے کہ یہ اسی سے ملتی جلتی بات تو میں بھی کہہ رہا تھا نا. دراصل یہ جو ہے صرف ان سے اس وقت سے ریلیٹ نہ کریں بلکہ ہر زمانے میں ایسے لوگ. ہاں جی ہر زمانے میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی سیاست یا کوئی بھی ان کو ایسا کام ہوتا ہے تو اس میں وہ لوگ نہیں محترمہ, سیاست کی طرف بھی نہیں جاتی, حکومت کی طرف نہ جائیے بلکہ اس بیماری کی طرف جائیے جس بیماری کے وہ شکار تھے اور اس بیماری کے نتیجے میں پھر وہ ان کو بربادی نظر آ رہی تھی. بہرحال الماس بہت شکریہ, پروگرام سنتی رہیں. اگلی کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کوئی اور ہوں جو اس کو سمجھ گئے. اللہ کرے کہ. السلام علیکم. ہیلو, ریڈیو کی آواز بند کریں پلیز, بہت شور ہے. پروگرام رمضان کوئز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا نام بتائیے. جی محمد مزمل حسین. مزمل حسین صاحب, تنگی اور خوشحالی کے بارے میں ایک اللہ کا جو ہے قانون بہت ڈیٹیل میں بتایا گیا کہ تنگی اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں مبتلا کرتا ہے, پھر خوشحالی دیتا ہے. جی کیا بتایا گیا؟ جی اللہ تعالیٰ جو ہے دو طرح سے انسانوں کو آزماتا ہے. کبھی جو ہے تنگی دے کر کے, اور جب تنگی ان کے پاس آنے لگتی ہے تو اس کو جھیلتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تنگی جو ختم ہو جائے گی. تو اگر اس سے بھی انسان نہیں سدھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو خوشحالی ان پر دیتا ہے. جب خوشحالی جب آ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش, اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کتنا نواز رہا, یہ کر رہا ہے. تو وہ مطلب یہ کہ دونوں طریقوں سے یہ لوگ سیدھے راستے سے پھرتے رہتے ہیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے. انڈیویجولی فردن بھی بات سے میں نے کی تھی آگے چل کر, لیکن اسٹارٹنگ میں جو ہے کسی نبی کو بھیجے جانے کا ذکر ہے. کسی قوم میں جب نبی بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ تو پہلے مصائب اور آفتوں میں مبتلا کرتا ہے. جی بے شک, جب کسی قوم میں نبی بھیجا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے پریشانیوں اور مصیبتوں کو دے کر کے, اور اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو پھر جو ہے. اوکے جی, ہم نے آپ کی بات سن لی بھائی, بہت شکریہ. بہت شکریہ, آپ نے اچھی کوشش کی ہے. پروگرام رمضان کوئز. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اپنا نام بتائیے. جی آمینہ خاتون شمس الدین خان. جی آمینہ جی, آپ کے لیے سوال ہے کہ شعیب علیہ السلام کا سوال کر لوں دوبارہ. چلے آگے بڑھ جاتے ہیں. ابھی فرعون کے معنی بتا دیں. ابھی آئیں گے, اس میں ضرور وضاحت کریں گے. فرعون کے معنی ہے کہ سورج کا پوجنے والا. سورج کا پوجنے والا نہیں. آپ نے نہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. پروگرام رمضان کوئز, اور جو آدھا گھنٹہ غور سے سنتے ہیں نا تو ان کے جواب ایگزیکٹلی آ جاتے ہیں. صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد مصطفیٰ کمال. جی جناب محمد مصطفیٰ کمال صاحب, آپ بتا دیں فرعون کے معنی. فرعون کے معنی ہے وہ پوجا, سورج کا پوجا کرنے والا. سوری, بہت آسان لگ رہا تھا مجھے, دلچسپ سوال تھا لیکن سوری. ہیلو السلام علیکم. ہیلو بھائی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کچھ کال کر کے جو ہے کہیں اور بزی کسی اور کو ڈانٹ رہے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, پروگرام رمضان کوئز. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام بتائیں. تنویر عالم عبد المنان. جی تنویر عالم صاحب, آج کی دعا بتا دیں نماز میں سلام پھیرنے کے بعد پڑھی جانے والی. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ابا جی کا کیا نام بتایا تنویر بھائی؟ عبد المنان. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ جناب, اللہ حافظ. اب کسی کے لیے آسان سوال آ رہے ہیں, کسی کے لیے مشکل آ رہے ہیں کیونکہ مکس ہو گئے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی جناب اپنا نام بتائیے. کوثر علی نعمان. جی, آپ کے لیے سوال ہے کہ فرعون کے معنی بتا دیں. فرعون کے معنی جی سورج دیوتا کی اولاد. یہ ہوئی بات, آپ نے غور سے یہ ہے صحیح. جی جناب بہت شکریہ. بس یہ سننے کا ہے سب ہے کہ سن لیا تو پھر جواب آ جاتا ہے. السلام علیکم. سورج دیوتا کی اولاد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا نام بتائیے. میرا نام فل محمد یاسین. جی جناب, آپ بتائیے کہ یہ جو قدیم مصری تھے یہ سورج کو کیا سمجھتے تھے؟ سورج کو کیا سمجھتے تھے؟ ان کا کیا عقیدہ تھا سورج کے بارے میں؟ خدا سمجھتے تھے.
सूरज को सबसे बड़ा खुदा समझते सूरज की प्रस्तुत किया करते थे, आला समझते थे, सबसे बड़ा खुदा समझते थे। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम रमजान क्विज, और देखें कौन है और क्या जवाब मिलता है, इनका क्या सवाल इनकी तरफ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम भाई? गौस बादशाह शेख। जी जनाब, रऊफ बादशाह शेख साहब। गौस बादशाह साहब, जिस तरह सुन लेते हैं ना नाम, मैं फिर गड़बड़ कर देती हूँ। जी, तो आपसे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो जो शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम का सरदारों वाला जवाब है कि उन्होंने कहा था कि भाई तुमने अगर पैरवी कर ली तो बर्बाद हो जाओगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका जवाब कि क्यों कहा गया? और क्योंकि उन लोगों ने जो वो सरदारों ने है ना इसमें मुब्तला हुए थे, और अगर से इनकी बात अगर मान लेंगे तो हमारे जो ख्वाहिशात है और जो हमारे जो हम लोग जो हुक्म बनाया और हमारी जो ख्वाहिशात है उसके ऊपर फिर उससे डरते थे कि कहीं ये हमारे से छूट ना जाए, हमारी जो ख्वाहिशात है वो पूरी ना हो। ये मिक्स हो गया है, ये जरा मिक्स हो गया। दो अलग अलग वाकयात हैं। एक जगह पर यही डर है कि ये नबी, इस नबी की बात मानी तो ये फिर सबसे आला यही होगा, उसमें हुकूमत चली जाएगी। लेकिन शुआइब अलैहिस्सलाम के वाक़े के साथ ये खौफ नहीं बयान किया गया, बल्कि वहां पर इसका जिक्र किया गया कि वो लोग कहेंगे अच्छा अगर हमने इनकी बात मान ली फिर तो हमें ईमानदारी करना पड़ेगी, फिर तो हमें नापतोल में कमी नहीं करना पड़ेगी, फिर हमें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, फिर हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर सकेंगे, फिर हम करप्शन नहीं कर सकेंगे, फिर तो हम जब ये नहीं होगा तो फिर खसारे में चले जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। वहाँ ये जमाने में होता है ये बात, और ऐसे लोग हर जमाने में मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। जी जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम रमजान क्विज और आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो की आवाज बंद कर दिया करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद जौहर अब्दुल हन्नान। जी, आपने गौर से बातें सुनी है सारी? आपको कुरान ही से पूछ लूं कि जीके से पूछूं? कुरान से ही पूछ लें। तो आप ये बताइए कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जो फिरौन था उसका नाम क्या बताया गया? रमसीस। ओके जी, बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अमजद इकबाल हयात मोहम्मद। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अमजद इकबाल साहब, आप बताएं कि ये जो रमसीस दुवम है इसका जिक्र कुरान में कितनी मर्तबा क्या आया है? 71 मर्तबा। जी जनाब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ये मेरी ही आवाज दोबारा सुनाने पर छोड़ दिया इन्होंने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, प्रोग्राम है रमजान रेडियो की आवाज प्लीज कम कर दें। जी, अब्दुल लतीफ खान अब्दुल अजीज। जी जनाब, अब्दुल लतीफ खान साहब, आप बताइए कि कौम फिरौन के सरदारों ने जब मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़े देखे तो उन्होंने ये क्यों कहा कि भाई ये जादूगर तुम्हें निकाल देना चाहता है? क्या मतलब था इस बात के पीछे? फिरौन के जो सरदार थे उन्होंने जब मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़े देखे तो उन्होंने फिरौन से कहा कि ये जादूगर है और तुम्हें निकाल देना चाहता है। क्या मतलब था? उनकी जादूगरी थी वो बातिल पर मबनी थी, और जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कराए थे वो मुजज़ा अल्लाह की तरफ से था। आपने शायद ये जो पॉइंट था डिस्कस कर रहे थे उस वक्त नहीं सुना है। प्रोग्राम सुनते रहिए भाई। जी, प्रोग्राम सुनते रहिए, बहुत शुक्रिया। आज वैसे जनरल नॉलेज के भी कोई सवाल नहीं, कोई नहीं कह रहा, कोई ऑप्ट नहीं कर रहा उसको भी। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मेरा नाम आयशा फैसल। जी, आप बताएं कि फिरौन के सरदारों ने जब मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़े देखे तो ये क्यों कहा कि भाई ये जादूगर है और तुम्हें निकाल देना चाहता है?
उन्होंने इसलिए ये कहा कि वो समझ गए थे कि ये जो जादू ये कर रहे हैं ये जादू नहीं है, ये कोई और जात है जो ये कर रही है। और अगर नहीं वो तो जादूगरों की बात है ना। नहीं, उन्होंने कहा कि अगर हम ये बात मान लेंगे तो वो तुम्हें यानी तुम्हारी जमीन से निकाल देगा, फिर मूसा की नबूवत को, हाँ जी, तो वो यानी मूसा की सारी नबूवत हो जाएगी क्योंकि वो नबी हैं, फिर उन्हीं की बात माननी पड़ेगी, फिर वो अपनी हुक्मरानी नहीं खत्म हो जाएगा। ओके जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये है सही जवाब जी, आखिरकार आ गया, 90% सही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद सानी अंसारी खलील अंसारी है। जी जनाब, आप मुझे बता दें कि भाई फिरौन के दरबार में जो है बड़े बड़े जादूगर जो है वो सजदे में गिर गए, तो उन्होंने किसको सजदा किया और क्यों? अल्लाह को सजदा किया, माफी मांगा। क्यों? क्योंकि वो लोग भटक गए थे, वो मौजूद देखे तो वो लोग को यकीन हुआ तो ये सही है। ये जो है रब्बुल आलमीन की तरफ से है और उन्होंने रब्बुल आलमीन को मान लिया। जी जनाब, बहुत शुक्रिया जी। चूंकि वो जादू का इल्म जानते थे, उन्होंने कहा कि ये जादू नहीं है जो मूसा अलैहिस्सलाम लेके आए हैं या मूसा लेके आए, क्योंकि उसे तो अभी ईमान नहीं लाए थे ना, तो उन्होंने फिर ये कहा कि चूंकि ये जादू हम जानते क्या होता है, ये जादू नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये आदमी सच्चा है। तो जवाब तो 50 से भी पीछे गया फिर। हाँ, कुछ लेकिन उसी जानिब था। जी जी, डायरेक्शन ठीक था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम साइमा मोहम्मद अयूब है। जी साइमा जी, आपसे मैं जो है ये पूछना चाहूंगी कि बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर जाने के बाद जो है बछड़े की पूजा की थी, तो ये बछड़े की ही पूजा इन्होंने क्यों शुरू की? क्योंकि जिस वक्त वो गुलाम हुआ करते थे अपनी बस्ती में, जिस वक्त रहते थे, तो उनके जो बड़े थे वो सारे जो है वो गाय वगैरह की पूजा करते थे, तो उन्होंने उसी चीज को जो है यहाँ के जब वो आजाद हुए तो उन्होंने उसी को फॉलो किया और वो बछड़े की पूजा करने लग गए। उनके दिल में कहीं उसका चाम रह गया था। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद फिरोज अली जमराती साहब। जी जनाब, आप हमारे साथ प्रोग्राम रमजान क्विज में हैं और आपसे सवाल कर लें जो हम चाहें वो, या कोई ऑप्शन? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं जी, आप कर लें। तो आपसे सवाल है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के 70 आदमियों को लेकर कोहे सिना गए, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला के सामने उनको हाजिर तो होना था और अपने जुबान से खुद एतराफ करना था और बोलना था अल्लाह के सामने, इसीलिए उन सबको लेके साथ गए थे कोहे तूर। क्या बोलना था? क्या एतराफ करना था? यानी हम गुनाहगार हैं तो माफ कर दे और हमारी गलतियों को माफ कर दे। हम कौन सा गुनाह भाई? ये मतलब मजमूई गुनाहों की हो रही थी या कौन सी बात है? गए थे तो ये है कि आपने ना, नहीं भाई आपने जो है बस अंदाजा लगा लिया भाई। बात जो सुनी गई है उसी में से जवाब दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, जाफर कवारी साहब, आपसे सवाल है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के 70 आदमियों को लेकर कोहे सिना क्यों गए थे? वहाँ पे उनको नाफरमान लोग ज्यादा हो गए थे, प्लीज कश्ती में सवार हो जा। नो, कश्ती कहाँ से आ गई? अपनी मर्जी से जवाब ना देना प्लीज। आप एक नई तारीख रकम कर रहे हैं आप। ये एक बिल्कुल अलग सीक्वेंस है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम तालिया नाज है। क्या नाम है? तालिया नाज। तालिया नाज, अगर मैं सही सुन रही हूँ जी। आप से मैं एक बार और पूछ लूं, फिर हिम्मत हार दूंगी। तो आप मुझे बताइए कि ये 70 पीपल को लेकर जो गए थे कोहे सीना, जी, क्यों गए थे? ये 70 आदमी को लेकर क्यों गए थे? वो अल्लाह ताला से माफी मांगने के लिए गए थे। किस लिए? कौन सी माफी? बछड़े की पूजा से माफी मांगने के लिए गए थे कि हमारी कौम ने ये जुर्म किया है, हम अपनी कौम की तरफ से सब 70 आदमी हम आए हैं, हम अल्लाह तुझसे माफी मांगते हैं अपनी कौम की तरफ से, और आइंदा का वादा करते हैं कि हम सिर्फ तेरी इबादत करेंगे, तेरे अलावा किसी और की नहीं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
नईम परवेज साहब बोल रहा हूँ। जी नईम परवेज साहब, आप मुझे बताइए कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए सब्त यानी कि हफ्ते का कानून क्यों बनाया था? कौन सा कानून? हफ्ते का जी, सब्त का दिन, सब्त। अगर आप सुने नहीं है तो प्लीज नो इश्यूज, हम जो है ये नहीं, मैंने लास्ट कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, सॉरी। आप जो है जब सुन लें तो फिर कॉल कर लें, क्योंकि ये नॉलेज गेन करने के लिए प्रोग्राम है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जरा जोर से बात करें प्लीज, मैं आपको नहीं सुन पा रही। हेलो, अलाउद्दीन क्या? अलाउद्दीन रायन साहब, आप बताइए कि अल्लाह ताला ने जो है एक शख्स को दुनिया के कुत्ते से तशबीह दी। जी के चाहिए, ओके। आपके लिए सवाल है कि ये जो वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे है, ये हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? क्रिश्चियन रेड क्रॉस का एक दिन है, रेड क्रिसेंट यानी कि हिलाल अहमर। तो ये हर साल जो है इनका मनाया जाता है डे, तो कौन सा दिन होता है? मार्च में। मार्च में नहीं है भाई, आप जो है सही जवाब नहीं दे सके। क्या हम इसका सही जवाब अनाउंस करते हैं या फिर कर दें? ये 8 मई है। 8 मई को पूरी दुनिया में रेड क्रॉस का आलमी दिन या हिलाल अहमर का आलमी दिन मनाया जाता है। कुछ मुल्कों में इसका नाम हिलाल अहमर है और कुछ मुल्कों में रेड क्रॉस है। हिलाल अहमर का तर्जुमा अंग्रेजी में किया जाता है तो वो है रेड क्रिसेंट, क्रिसेंट जो कि शुरू के 3 दिन का चांद होता है। जी, और एक कॉलर हमारे साथ। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, अपना नाम बताएं। जी, सजाद अंसारी, गनी मोहम्मद मियां। जी जनाब, आप बताइए कि वो जो अल्लाह ताला ने एक शख्स को दुनिया के कुत्ते से तशबीह दी है, तो उसकी क्या क्वालिटीज बताई हैं, क्यों कहा उसको इस तरह से? जी सर, और दुनिया का कुत्ता क्यों कहा गया उसे? क्या वो दुनिया का कुत्ता कहा गया, वो एक कौम था मूसा अलैहिस्सलाम के। छोड़िए, बस ये बात बता दें क्यों कहा गया। वो बहुत बड़ा आलिम, खुद को बहुत बड़ा आलिम था वो कौम का, और बहुत बड़ा लालची था, बहुत मतलब हर चीज मतलब दौलत के लिए ऐसा था, दौलत के लिए मतलब ज्यादा। 2 अल्फाज आपने इस्तेमाल किए लेकिन इसको रिलेट ठीक से नहीं किया है। वो बहुत बड़ा आलिम, मजलिस बहुत बड़ा मजलिस का वो एक, उसकी वजह से उसको कुत्ता कहेंगे। अगर कोई दीन की मजलिस कायम करता है या इल्म की मजलिस कायम करता है तो उसे कुत्ता कहेंगे। हम सब ये तरह पूछ रहे हैं कि कुत्ता क्यों कहा गया उसे। चलें, कोई बात नहीं, आप दोबारा गौर से सुन ले। अभी हम इसका देखते हैं कि और जवाब दे दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी अपना नाम बताएं प्लीज। जी, नसरीन जहां अहमद खैर। नसरीन जहां, आप मुझे बता दें कि ये जो एक शख्स को दुनिया के कुत्ते से तशबीह दी है, तो उसने क्या किया था, उसके किस अमल की वजह से ऐसे कहा गया? वो तो बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन बाद में लालच में पड़ गया और उसका तवज्जो दुनिया की तरफ। ये रिलेट करना था कि बहुत बड़ी अल्लाह ने नेमत दी, फिर वो जो है दुनिया की तरफ झुक गया। जी, बहुत शुक्रिया। और इसमें ये भी एक जुमला एक और इजाफा वैसे कर देता हूँ कि वो उसने एक आखिर में एक किताब लिखी थी, उस किताब का उसने नाम रखा था कि दुनिया का बनाने वाला कोई नहीं है। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इतना गुमराह हो गया था। वालेकुम सलाम। जी, अपना नाम इब्राहिम बोल रहा हूँ। मोहम्मद इब्राहिम। जी जनाब, आप आज मुझे ना दुआ बता दें जो सलाम फेरने के बाद, नमाज के बाद सिखाई गई। अल्लाहुम्मा आइन्नी। जी, अला जिक्रिका, अला जिक्रिका, अला शुक्रिका, वला नहीं भाई, व शुक्रिका, व शुक्रिका, व शुक्रिका, व जिक्रिका, व इबादी। नहीं भाई, याद कर लीजिएगा प्लीज, याद कर लीजिएगा। जी जनाब, आखिरी कॉल ले लें। जी से भाई, प्रोग्राम रमजान क्विज और आज के हल्के की आखिरी कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एजाज बात कर रहा हूँ, एजाजुल हक नसीरुद्दीन। जी जनाब, एजाज साहब, आप मुझे जो है ये बता दीजिए कि ये जो सब्त का कानून है उसके खिलाफ वर्जी करते थे, तो वो क्या जो है उसका मौजूदा नाम क्या है? उसमें क्या किस चीज से मना किया गया था? ओके, मछलियाँ पकड़ने से, यानी सब्त वाले दिन मछलियाँ पकड़ने से। हमारे पास नंबर है एजाज भाई 30 में से 2 नंबर बताइएगा। जी, एक 30 और दूसरा 10। 30 नंबर पे आप तो नहीं हो सकते, आप हैं 19 नंबर पे। बहुत शुक्रिया जनाब। और
13 नंबर पे जो भी नाम है वो उनका जवाब गलत था, तो उससे ज़ाहिर के पीछे ही आना पड़ेगा, आगे तो जा नहीं सकते कि आखिरी नंबर 30 है। 29 नंबर पे है तालिया नाज। तालिया नाज आज का पहला नाम आपने हासिल किया है। वैसे इनका जवाब बड़ा अच्छा था, बहुत सही जवाब दिया था। उसके बाद 10 नंबर पे है मोहम्मद मुहतशिम बशर। मोहम्मद मुहतशिम बशर आज का दूसरा नाम आपने हासिल किया। तो तालिया नाज और मोहम्मद मुहतशिम बशर, आप दोनों से गुजारिश है कि अपने आईडी कार्ड की फोटोकॉपी और अपने मोबाइल नंबर हमें ईमेल के जरिए इरसाल फरमाइए। ईमेल के एड्रेस है ramadanquiz@urduradio.qa और रमजान की स्पेलिंग है RAMADAN। इस तरह आज के प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आयशा मुजाहिद और सैफुर रहमान को अगली मुलाकात तक के लिए निकल तक के लिए इजाजत दीजिए।